بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 14 اور اس کے رولز جو قواعد ہیں اس میں وہ ہم سیکھیں گے۔ نون ساکن و تنوین کے ہم نے 4 قاعدے لیسن نمبر 12 میں پڑھے تھے، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ تو اظہار اور اخفا تو ہم لیسن 12 میں پڑھ چکے ہیں، اب جو لاسٹ 2 تھے ادغام اور اقلاب وہ اس لیسن نمبر 14 میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا رول ہے ادغام کا۔ ادغام کی ڈیفینیشن یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب یہ 6 حروف ہیں جو گرین کلر میں، ان 6 میں سے کوئی بھی لیٹر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں ادغام ہو جائے گا۔ را اور لام ہو تو غنہ نہیں کریں گے، یا، میم، واو، نون ہو تو غنہ کریں گے۔ سیکنڈ رول ہے اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اقلاب میں صرف ایک ورڈ ہوتا ہے با۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں بھی لیٹر با آئے گا وہاں اس کی پہچان کے لیے ایک چھوٹی سی میم بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پر اقلاب کا رول ہوتا ہے۔ جیسے ہم ابھی آگے پڑھیں گے بھی، ہجے بھی کریں گے لیسن میں، سبق میں، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں فرسٹ لائن سے۔ میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف و پیش کو، مئی یکو، لام پیش لو، مئی یکولو۔ دیکھیں یہ نون ساکن ہے یہ، اور اس کے بعد لیٹر یا آ رہا ہے، تو یرملون لیٹر جو تھے وہ 6 تھے، اس میں یا بھی تھا، تو اسی لیے نون ساکن کے بعد یرملون لیٹر یا آیا تو یہاں ادغام کا رول ہو گیا، اس میں غنہ کریں گے ہم۔ میں، اس طرح جو کر رہے ہیں ہم یہ غنہ کر رہے ہیں، میں یقولو، کو ہم کھینچ رہے ہیں، واو مدہ اس وجہ سے۔ نیکسٹ، میم، نون، واو، زیر، میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، میو وا را، قاف، لام، زیر، قل، میو وارا قل، جیم، نون زبر جن، میو وارا قل جن، نون زبر نا، میو وارا قل جنہ، تا زیر تی، میو ورق الجنتی۔ اس باکس میں بھی نون ساکن کے بعد لیٹر واو ہے یرملون میں سے، تو ادغام کا رول ہوگا، میو غنہ کریں گے۔ آگے جو ہے وہ قاف بلو کلر میں فل ماؤتھ لیٹر ہے، حروف مستعلیہ موٹا کریں گے۔ نون یلو کلر میں نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، جنتی، اس طرح، میو ورق الجنتی۔ نیکسٹ، میم، نون، یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من، یا نون ساکن کے بعد یہاں پر بھی یرملون لیٹر ہے یا، اس میں بھی غنہ کریں گے، می یو من، یو پہ واولین ہے تو جلدی پڑھیں گے، می یو من۔ نیکسٹ، میم، نون، واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، لام یا زیر لی، میو والی، یا دو زیر ین، میو والی ین۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد لیٹر واو ہے اور یرملون لیٹر ہے تو نہ کریں گے، میو والی ین۔ یہ فرسٹ لائن ہے لیسن 14 کی، اور اس پوری لائن میں گرین کلر ہے جہاں بھی، وہاں ادغام کا رول ہو رہا ہے، اور ادغام کے میں غنہ کریں گے اس میں۔ یہ لیسن نمبر 14 کا سیکنڈ پیج ہے۔ میم، نون، میم، زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مش ہا دن۔ یہاں بھی ادغام کا رول ہے۔ میم، نون، میم، زیر میم، میم سا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مس لی، ہا کڑی زیر ہی، میم مس لی ہی۔ نیکسٹ، میم، نون، نون زیر من، نون زبر نا، من نا، صوت یا زیر سی، من نسی، را دو زیر رن، من نصیرن، اس میں بھی ادغام کا رول ہے۔ میم، نون، نون زیر من، نون تو پیش نوت، من نوت، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تن، من نطفتن، اس میں بھی ادغام کا رول ہے، اور ریڈ کلر میں قلقلہ ہے تو ایکو کریں گے، من نطفتن۔ اب ہم ڈیفرنٹ باکس سلیکٹ کریں گے اور وداؤٹ سپیل کریں گے۔ مر ربی کا، اس میں بھی ادغام ہے بٹ یہاں را لیٹر ہے تو غنہ نہیں کرنا، مر ربی کا، مر ربہم، ہدی و ذکری،
وجوہ یومئذ یا کلہ، نون سیکن کے بعد لیٹر لام ہے اور را و لام میں غنہ نہیں کرتے تو اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. یا کلہ سراجا منیرا محمد رسول اللہ مصدقا لما ویل لکل، اس کی سپیلنگ کریں گے، یہ اقلاب کا رول ہے. میم نون میم زیر میم، با عین زبر با، میم با دال زیر دی، میم بعدی، یہاں دیکھیں چھوٹا سا میم بھی آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد لیٹر با ہے تو اقلاب کا رول ہوگا، غنہ کریں گے. میم بعدی، میم نون میم زیر میم، با قاف زبر بک، میم بک لام زیر لی، میم بکلی ہا الف زبر ہا، میم بکلی ہا، میم پہ اقلاب ہے، غنہ کریں گے. وداؤٹ سپیل پڑھیں گے آپ. لَيُنبَذَنَّ خَبِيرًا بَصِيرًا كِرَامٍ بَرَرَةٍ حِلٌّ بِهَذَا سُمٌّ بُكْمٌ. یہاں پر لیسن 14 ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس لیسن میں ہم نے 2 رولز پڑھے ہیں، ادغام اور اقلاب. گرین کلر ہے تو ادغام ہے اور ریڈ کلر ہے تو اقلاب ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوگا. اللہ کریم صحیح سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.